مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کی فضیلت اور اس امت کے باقی تمام امتوں سے افضل ہونے کا بیان جو ہے وہ اس میں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اب تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم نے خیر بانٹنی ہے، تم نے خیر بانٹنی ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، اپنی چکروں میں الجھے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے چکروں سے ہی فرصت نہیں ہے، جبکہ اللہ نے کہا کہ دنیا کو عقل اب تم نے دینی ہے، شعور تم نے دینا ہے، ان کو یتفکرون مطلب فکر کرنے کی جو راہیں ہیں وہ تم نے دکھانی ہیں۔ اور وہ کیسے ملیں گی؟ جب تم میرے محبوب سے محبت کرو گے، جب تم میرے محبوب کے اوصاف حمیدہ پر عمل کرنا شروع کر دو گے، تو پھر کیا ہوگا کہ تمہاری باتیں بھی لوگوں کے دلوں پر اثر کرنا شروع ہو جائیں گی۔ سامعین محترم، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا انہوں نے فرمایا کہ عالم کون ہے کہ جس کو اللہ نے باطن کا علم بھی عطا کیا ہو، جو نیچے دیکھے تو تحت الثری تک نگاہ جائے، جو اوپر دیکھے تو اعلیٰ علیین تک نگاہ جائے، عرش اعظم تک نگاہ جائے۔ اندازہ کریں کہ یہ اولیاء کی ولی کی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے شان بیان کی ہے۔ یہی شانیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بیان کی گئی تھی نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ مجھے بھی ایسے نبی کا امتی بنا دے کہ جس کے امتی کی یہ شان ہے کہ وہ جب چاہے تحت الثری تک نگاہ لے کے جا سکتا ہے، جب چاہے آسمانوں پہ نگاہ اس کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسے نبی کا امتی بنا دے۔ وہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اکثر ہم سنتے ہیں کہ میری امت کے علماء کا مقام بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے۔ یہ وہ علماء ہیں کہ جن کو اللہ نے ظاہر کے ساتھ باطن کی خبر بھی عطا فرمائی، مطلب خبر کے ساتھ ان کو مخبر کا بھی علم عطا فرمایا۔ مخبر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم، وہ عرفان کی دولت ان کو عطا فرمائی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے بابا فرید الدین گنج شکر سرکار، مولا علی کائنات، کہ زمین سے آسمان تک ہر علم مجھ سے پوچھ لو میں تمہیں بتاؤں گا۔ اتنا بڑا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو سید الانبیاء کے سینے سے لگا ہو، جو سید الانبیاء کے سینہ مبارک سے لگا ہو، وہی اتنا بڑا دعویٰ کر سکتا ہے، اور جس کو سرکار خود فرما دیں کہ بھئی اب تم دروازہ ہو، جو اس دروازے سے آئے گا تو وہی عالم کہلائے گا۔ تو حضرت مولا علی کو تو وہ علم بھی عطا تھا جو ظاہر تھا، اور قرآن کا وہ علم بھی عطا تھا جو باطن تھا۔ وہ کیسا علم تھا کہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری طور پہ ملے بھی نہیں، لیکن تمام علم بھی جانتے ہیں، تمام قرآن کا علم بھی جانتے ہیں۔ پوچھا صحابہ کرام گئے نا حضور کا جب کرتا مبارک پیش کرنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھیجا، فرمایا اور ان سے دعا کروانا میری امت کے لیے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ولی سے دعا کروانا بھی انبیاء کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف امت کو ولی کی شان بتانا مقصود تھی، ورنہ تو ولی کی جو شانیں ہیں وہ سب حضور کے صدقے سے ہیں۔ تو حضور نے امت کو بتایا کہ حضور آج بھی لوگوں کو عطا فرماتے ہیں، ان کی بڑی بڑی شانیں ہوتی ہیں، اور وہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بتائیں، حالانکہ وہ خود ظاہری طور پہ کبھی حضور کو نہیں دیکھا تھا، لیکن کیا ہوا تو انہیں بیان کیا صحابہ نے، تو جب انہوں نے کہا نہیں باطن کا حلیہ مبارک بتائیں، تو انہوں نے کہا حضور ہم نے تو ظاہر دیکھا تو وہی حلیہ مبارک بیان کیا۔ تو انہوں نے باطن کا حلیہ سرکار کا بیان فرمایا، وہ باطن کا حلیہ جو جبرائیل بھی نہیں دیکھ پا رہے تھے، جو جبرائیل نے بھی نہیں دیکھا تھا، بس ایک دفعہ ہلکا سا دیکھا۔ کیا دیکھا کہ چادر مبارک حضور نے بس اڑا دی تھی اوپر ان کے چہرے پر۔ عرض کی حضور میرے 600 پر ہیں، کبھی کھولنے کا موقع ہی نہیں ملا، ایک پر کھولتا ہوں عرش اعظم سے آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا قریب آؤ، جب قریب آئے تو اوپر کالی کملی یا ایھا المزمل اوپر ڈال دی۔ جب کملی آئی تو دیکھا کہ لہتے سی کائنات آ گئی ہے، جبرائیل ایک اور الگ سی کائنات میں آ گیا۔ تو کیا ہوا؟ اڑنا شروع کیا، پرواز ہوئی، تھک کر بیٹھ گئے۔ پوچھا کیا ہوا؟ مصطفیٰ کی کملی کی حد ختم ہو گئی۔ عرض کیا حضور نہیں، مصطفیٰ علیہ السلام کی کملی کی حد ختم نہیں ہوئی، جبرائیل کی پرواز ختم ہو گئی۔ آج جبرائیل کی پرواز ختم ہو گئی۔ جبرائیل فرمایا حضور نے کہ جس کائنات میں تم رہتے ہو وہ چھوٹی ہے، جس میں ہم رہتے ہیں وہ تو بہت بڑی ہے، وہ تو بہت بڑی کائنات ہے۔ تو یہ کملی مبارک کی شان ہے، تو حضور کی شان مبارک کیا عالم ہوگا۔
دیکھیں نا ایک دست مبارک ید اللہ فوق ایدیہم والا دست مبارک، اے نبی آپ کا نہیں میرا آتا، وہ دست مبارک پیالے میں رکھ دیں تو 1400 لوگ اس پیالے سے پانی پی لیں۔ اب دیکھیں کہ وہ انگلیوں مبارک سے چشمے بہ رہے تھے، پیچھے کوئی پائپ لگے ہوئے تھے نہیں، کوئی ٹیوب ویل لگا تھا، کچھ بھی نہیں، لیکن انگلیوں مبارک سے پانی اتنا نکل رہا تھا۔ ہم کہتے ہیں آب زمزم کی بڑی شان ہے، اور اس پانی کا کیا مقام ہوگا کہ جو سرکار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں مبارک سے پیا ہوگا پانی، اندازہ کریں اس پانی کی شان کا، کہ اگر ایک بال مبارک حضور کا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی میں ڈپ کر کے بیماروں کو پلاتی ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کے دست مبارک کی شان، وہ انگلی مبارک ایک اشارہ فرمائے تو چاند بھی حکم مانگنے کو فوراً ریڈی ہے۔ سرکار نے حکم فرمایا، اپنا آپ ہی کھول کے رکھ دیا، کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ ساری حضور کی شانیں بیان کی گئی، حضور کی امت کی شانیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ پھر یہودیوں پر ذلت و خواری مسلط کیے جانے کا ذکر کیا گیا، کیونکہ یہودی بڑی نافرمان قوم تھی، تو یہ بڑی بے ادبی کرتے تھے، اور بے ادبی کرنے کے بعد جو ان کے اوپر عذاب الہی نازل ہوتا تھا وہ بیان کیا گیا۔ کیونکہ ان دنوں میں سرکار ظاہری طور پہ تشریف لائیں تو یہودی جو تھے نا، انہوں نے بڑی ان کے علماء نے اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی تھی، جی ہم سے نیک بندہ تو کائنات میں کوئی نہیں، ہم سے پیارا محبوب بندہ تو اللہ کو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو پھر اللہ پاک نے کہا تاڑی ایسے ہی تیسی تسی گل کر دو، یہ دیکھو یہ تمہاری کرتوتیں ہیں، تم نے تو نبیوں کی بے ادبی کی ہے، تم نے تو انبیاء کو شہید کی ہے، تو تم اپنے آپ کو نیک کہتے ہو، نہیں تمہارے بڑے بھی نیک نہیں تھے، تم بھی نیک نہیں ہو، انہوں نے باقی انبیاء کی بے ادبی کی اور تم تو میرے محبوب کی بے ادبی کر رہے ہو، گستاخی کر رہے ہو۔ پھر فرمایا جہاد کی فرضیت اور سود کی حرمت کے اور زکوٰۃ کے حوالے سے جو معاملات ہیں، جو عقیدے ہیں، جو مسئلے ہیں، وہ سب جو ہیں وہ اس میں سورہ آل عمران میں بیان کیے گئے ہیں۔ اندازہ کریں کہ جہاد جس کو ہمارے لوگ ذکر ہی نہیں کرتے ہیں، نہیں جی اسلام تو بڑا پیار سے پھیلا، ہمارے امیر المجاہدین نے بتایا کہ خادم حسین صاحب نے کہ بھائی یہ بھی میرے آقا کا اخلاق ہے، تلوار بھی میرے آقا کے پاس موجود تھی، تلوار اٹھا کے جہاد کرنا بھی میرے آقا کا اخلاق ہے، اور میرے آقا رحمت للعالمین ہے، کسی نے برا کہا اس کو معاف کر دینا یہ بھی میرے آقا کا اخلاق ہے، لیکن ہر دفعہ معاف نہیں کیا جاتا، ہر جگہ پہ معاف نہیں کیا جاتا، وہاں پہ تلوار اٹھانا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں غزوہ بدر کا اور غزوہ احد کا بھی اس میں سارا واقعہ بیان کیا گیا ان لوگوں کے لیے جو کہتے تھے جناب نہیں جنگیں تو نہیں کرنی چاہیے، نہیں بڑا اسلام امن کا درس دیتا ہے، درس اے بھائی تم سے زیادہ مطلب تم توبہ نوز باللہ نبی سے زیادہ رحمت والے ہو۔ جن لوگوں نے مسلمانوں کو شہید کر کے ان کی کھوپڑیوں میں شرابیں پیتے تھے تو کیا ان کو سرکار پھول پیش کرتے؟ جو مسلمان خواتین کو چیر دیتے تھے اسلام لانے پر ان کو کیا سرکار پھول پیش کرتے؟ مطلب یہ ہسٹری تو لوگوں نے نہیں نہ پڑھی، اب تو ایسے کہہ دیتے ہیں نہیں جی نہیں رحمت ہی رحمت ہونی چاہیے۔ تو ذرا غور کریں، آپ کو پتہ غزوہ بدر کیسے ہوئی تھی کہ یہ جو لوگ تھے جب مسلمان ہوئے نا، تو جب مسلمان ہوتے تھے تو ان کی ساری جائیدادیں چھین لیتے تھے۔ آج ہم مسلمان ہیں نا، ہمیں کوئی کچھ کہتا ہی نہیں ہے، مسلمان کے ملک میں پیدا ہوئے، ماں باپ مسلمان، فری میں ہر چیز مل رہی ہے، کوئی یہ نہیں کہتا وہ نماز نہیں پڑھنی تو نے، دل کرتا پڑھ لیتے نہیں، تو کوئی ایسی زور زبردستی نہیں ہے ہمارے اوپر۔ اس دور میں جو مسلمان ہوتا تھا اس کی ساری چیزیں کھینچ لی جاتی تھیں، لوگوں کے پاس کپڑے تک نہیں رہتے تھے کہ لنگوٹ پہن کے نماز پڑھ لیتے تھے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، ان کی سارے مال و دولت کھینچ لی جاتی تھی، تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ بعد میں پھر جب جنگیں ہوئیں اور پھر جب حالات بہتر ہوئے، مسلمان پاور میں آئے، تو پھر کیا ہوا، پھر مال غنیمت آئے اور سارے معاملات آئے اور پھر بہتری آئی ماحول میں، کپڑے پہننے کو ملے، سارے معاملات ہوئے۔ تو یہ سارے وہ معاملات ہیں تو جنہوں نے آپ کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں اب ظلم نہیں سہنا، اب جواب بھی دینا، اب جواب بھی دینا۔ پھر سرکار نے جواب بھی دیا ان کو۔ پھر فرمایا امت کی خیر خواہی میں مال خرچ کرنے، لوگوں پر احسان کرنے اور بخل نہ کرنے کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ مطلب جو سخی ہے اس کی بات کی گئی اور جو کنجوس ہے اس کے والے میں بھی بیان کیا گیا۔ فرمایا صحابہ کرام آگے عرض کرتے تھے یا رسول اللہ ہمارے پاس مال ہے، ہم کہاں خرچ کریں؟ تو حضور ان کو فرماتے تھے، قرآن پاک میں آیات نازل ہو جاتی تھیں صدقہ و خیرات کرنے کے لیے، اپنے والدین پہ بہترین صدقہ جاریہ، اپنے والدین پہ خرچ کرو، اپنی بیوی اپنے بچوں پر خرچ کرو،
پھر اس کے بعد اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، پھر جو مساکین ہیں، غریب ہیں، ان پر خرچ کرو. یہ سارے معاملات اس کے اندر مفصل دیکھو. انسانی حقوق سارے ہمیں بتائے گئے ہیں. آج باہر کے لوگوں کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے رب نے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام انسانی حقوق، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، سب کچھ ہمیں بیان کیا گیا. اور علیحدہ بات ہے ہم عمل نہیں کرتے. کاش کہ عمل کریں تو ہمارا معاشرہ بڑا مثالی معاشرہ بن جائے. پھر اس میں بیان کیا گیا شہیدوں کے زندہ ہونے، انہیں رزق ملنے اور ان کا اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل ہونے پر خوش ہونے کا بیان ہے. مطلب دیکھیے جو بندہ شہید ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا نوازتا ہے. تو ایک شہید سے بڑا مقام ہے ولی اللہ کا، اور پھر ان سے بڑا مقام ہے صالحین صدیقین کا، اور پھر اس سے اوپر انبیاء کا مقام آتا ہے. اگر ہم شہید کی مانتے ہیں کہ شہید مرنے کے بعد بھی زندہ ہے تو ہم یہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں کہ یار ولی مرنے کے بعد مر ہی جاتا ہے، وہ زندہ نہیں ہوتا، ابدی زندگی نہیں ہے. تو بڑے بڑے علماء نے اور بڑے بڑے دوسرے مسالک کے لوگوں نے بھی دیکھا میرے داتا حضور آج بھی داتا ہے، سابق داتا نہیں ہے، آج بھی مرکز انوار تجلیات ہیں، آج بھی گنج بخش فیض عالم ہے، آج بھی عطا فرما رہے ہیں. بابا فرید آج بھی بابا فرید ہی ہیں، اور آج بھی وہ عطا فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جناب سے رزق بھی عطا فرماتا ہے. اور اس صورت کے آخر میں زمین و آسمان اور میں موجود عجائبات کا ذکر کیا گیا. کہتے ہیں نا میسٹرولوجی کا ذکر کیا گیا، کیمیا کا ذکر کیا گیا، بڑی بڑی چیزوں کا اس میں سائنس کا ذکر کیا گیا، اور اس میں اسرار و رموز بیان کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کے زمین و آسمان میں اور جو اس کے درمیان میں ہے، اور یہ کائنات ہے، انسان، یہ چرند پرند، یہ ہوائیں، یہ بارشوں کا، یہ پہاڑوں کا، جنگلات کے نظام، یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی چیزیں بیان کی. اور ساتھ یہ کہا کہ اب ان میں غور و فکر کرو. کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، تمہارے کان نہیں سنتے؟ دیکھو، غور کرو، فکر کرو کہ یہ ایک رب کی تشکیل ہے، ایک رب کی تخلیق ہے بنائی ہوئی. یہ کوئی دوسرے تیسرے لوگوں نے نہیں بنائی، کسی انسان نے نہیں بنائی. اور اللہ تعالیٰ نے پھر جہاد کرنے، اس پر صبر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی. اسی طرح کچھ اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی. سامعین محترم، دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں تو اللہ پاک اس میں معافی عطا فرمائے.